ایک ہندو کی دکان پہ گیا تو وہاں پر مجھ سے اس ہندو نے ایک سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف مائنڈ ود فیاض کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں۔ ان کے خادم خاص علی بخش لکھتے ہیں کہ ایک بار ڈاکٹر علامہ اقبال بازار گئے خریداری کے لیے تو ایک ہندو کی دکان تھی، وہاں پر وہ چلے گئے، وہاں پر بیٹھے سامان لینے کے لیے۔ تو ہندو نے ایک سوال کیا ڈاکٹر علامہ اقبال سے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں ڈاکٹر صاحب آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ میں کہا سوال آسان سا ہے لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اس ہندو نے کہا کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے دو فرقے ہیں یا ان کے کئی اور بھی فرقے ہیں، جیسے ہم ہندوؤں کے فرقے ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ آپ اپنے سوال کی جانب آئیے۔ وہ ہندو بنیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے، آپ کی شاعری کو دیکھتے ہوئے، آپ اکثر شاعری میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں آپ کے ہی مذہب کے مولویوں سے اکثر مومن کا لفظ سنتا ہوں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو تھے بہت بڑے مفکر تھے، پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی ان کے پاس، ڈاکٹر ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا تھا، تحریک آزادی کے ایک اہم رکن تھے اور اس وقت بھی ایک پائے کے شاعر تھے اور اسلامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ایک سبق تھا، ان کی شاعری نے تحریک آزادی میں ایک روح پھونکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تعبیر کی اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا۔ لیکن وہ ہندو بنیا سوال کرتا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنا سامان اٹھاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ہندو بنیے سے کہتے ہیں کہ اس بات کا جواب میں آپ کو کچھ دن بعد دوں گا، اصل میں میری طبیعت ناساز ہے اور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ پورا راستہ گھر تک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہی سوچتے ہیں کہ یہ اس ہندو نے کیسا سوال مجھ سے کر دیا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ اب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سوچتے ہوئے گھر تک جاتے ہیں، شام کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو علی بخش جو ان کے خادم تھے وہ ان سے آگے بڑھ کر سامان لیتے ہیں اور ان کو پریشان دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ خیر تو ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہاں علی بخش خیر ہے۔ علی بخش آگے لکھتے ہیں کہ میں ان کے لیے چائے بنانے گیا، وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور زور زور سے جھولے لینے لگے جیسے وہ کسی لمبی سوچ میں تھے۔ اس طرح مغرب کا ٹائم ہو گیا اور پھر قرآن مجید کھولتے ہیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے چہرے پر پسینہ دیکھتا ہوں۔ میں نے یہ کیفیت کبھی نہیں دیکھی، آج ان کو اس کیفیت میں دیکھا۔ آخر میں حوصلہ کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں خیر تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے حقہ بنا کے لاؤ۔ میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور حقہ بنانے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں ان کا حقہ بنا کے آتا ہوں، وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر
کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کا وضو کرتے ہیں اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا آج ڈاکٹر صاحب کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی چارپائی ان کے دروازے کے نزدیک ڈال لی اور بار بار دیکھتا رہا، یہاں تک کہ 3 گھنٹے کا ٹائم گزر گیا، ڈاکٹر صاحب نہیں سوئے۔ پھر انہوں نے جو ہے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرنے کے بعد جب آدھی رات گزر جاتی ہے، 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھ سے یہ ایک ہندو نے کیسا سوال کر دیا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تلاوت کرتے ہیں اور میں انہیں پریشان ہی دیکھتا ہوں، ایون کہ ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اچانک کہتے ہیں کہ علی بخش، آج ہم باغ میں جائیں گے، سیر کریں گے، اور میری کچھ طبیعت ناساز لگ رہی ہے، چلنے سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تازہ ہوا لیتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ جاتے ہوئے بھی میں راستے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے، کیا ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی جواب نہیں دیتے مجھے، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر کار ہم باغ میں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر صاحب کا ذاتی باغ تھا، اور وہاں پر اپنا اچھا وقت گزارتے تھے بیٹھ کر۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچے تو باغ کا مالی وہاں پر آ کر ڈاکٹر صاحب کو سلام کرتا ہے، اور وہ بھی ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتا ہے اور پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خیر تو ہے، آج میں آپ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ کر اور اس کے سوال کو دیکھ کر اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا سوال پھر دہراتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، جاوید اقبال ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھ سے علی بخش بھی یہی سوال پوچھ رہا ہے، آپ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس پر علی بخش اور مالی یک زبان ہو کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی اس پریشانی کا آپ کو حل بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات دیواروں کو بھی باتیں بتانے سے ان کا حل نکل آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں ایک کرسی پر، جو کہ دوڑ کر مالی لے آتا ہے، اور مالی اور علی بخش ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی بخش، آج میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کل میں مارکیٹ گیا، بازار گیا، وہاں پر میں ایک ہندو کی دکان پہ گیا، تو وہاں پر مجھ سے اس ہندو نے ایک سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال سن کر دونوں پریشان ہو گئے، لیکن مالی بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ کو اس بات کا جواب دے دوں تو آپ کی پریشانی شاید حل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہنس دیے، مسکرا دیے، کل سارا دن میں یہی سوچتا رہا ہوں اور قرآن مجید بار بار کھول کھول کے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا ہوں۔ مالی بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی آسان جواب ہے اس کا، آپ نے شاید اس بارے میں غور نہیں کیا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ مجھے، میری پریشانی کا حل بتاؤ مجھے۔ اس پر مالی جواب دیتا ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ سمپل سا جواب اس کا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مالی کو گلے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں اور فوراً واپس جاتے ہیں۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے،
گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ علامہ محمد اقبال کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ تعالی ہم سب کو آل رسول اور اہل بیت کے صدقے ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ والسلام۔